اللہ کی رحمت سے نا کبھی مایوس نہ ہو۔ سبحان اللہ، مجھے ایک واقعہ ہے نا، میں وہ سنتا ہوں اور مجھے اللہ کی اتنا اللہ پہ پیار آتا ہے نا، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے دور میں ہے نا، ایک گویا تھا، وہ گانے بجاتا تھا، تو اس کو پیسے ملتے تھے، آواز بھی بہت اچھی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کی آواز بیٹھ گئی، تو لوگوں نے دینا بند کر دیا، ظاہر اس کی آواز نہیں رہی، تو لوگوں نے اس کو جو وہ ملتا تھا اس وقت بند کر دیا، تو جنت البقیع میں جا کے بیٹھ گیا اور اللہ سے باتیں کرنے لگا۔ اب اللہ سے وہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ یا اللہ، جب میری آواز تھی، میری جوانی تھی، تو لوگ مجھے دیتے تھے، میری تعریفیں کرتے تھے، اور میں بڑا خوشحال تھا۔ ابھی جب سے یہ آواز بیٹھی ہے، ابھی گانا بجا نہیں سکتا، تو ابھی لوگوں نے دینا چھوڑ دیا، تو میں آج تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے مایوس نہ فرما، میری بھوک کا علاج فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے، تو ان کو خواب میں آواز آئی کہ اٹھو، ہمارا ایک بندہ، اوئے ہوئے، کہ ہمارا ایک بندہ جنت البقیع میں بیٹھا، اللہ آواز آ رہی ہے کہ ہمارا ایک بندہ جنت البقیع میں بیٹھا، جاؤ اس کی بات سنو۔ حضرت عمر ننگے پاؤں، ننگے سر اس کی طرف بھاگے، تو جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تو وہ تو ڈر گیا، تو کیا کہ ابھی اب حضرت عمر مجھے پکڑ کے ماریں گے، کہیں گے کہ تو ابھی تو گانے بجانے والا تھا، ادھر آ کے ادھر بیٹھا ہے، تو وہ ڈر کے بھاگا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، میں خود نہیں آیا۔ تو اسے نے کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہ جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا۔ تو اللہ تو اس گویے کی آواز پہ بھی لبیک کہہ کے ہے، اور جو اللہ سے دوستی رکھے گا، اللہ کے ساتھ ہوگا، تو اللہ اس پہ کیسے آئے گا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کو اپنا ساتھ لیں۔ میری بات ایک یاد رکھے، زندگی میں اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری بات یاد رکھیے، آپ کے کام بھی ہونے ہیں، صرف اللہ چاہے گا تو آپ کے کام ہوں گے۔ آپ کو ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی، صحت ملے گی، اللہ چاہے گا تو آپ کو ہوگا۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ میں نے زندگی میں نے یہ آبزرو کیا ہے، اور میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو بھی آپ کی زندگی ہے نا، جو بھی معاملات ہیں، اللہ کے بغیر آپ حل نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ آتا ہے کہ یہ دنیا پہ لوگ، یہ اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے آپ کے لیے۔ اسباب ضرور اختیار کریں، جو آپ کے ذمے، انسان ہونے کے ذمے، ہمارے ذمے ہیں نا، دنیاوی اسباب، یہ ہم نے اختیار ضرور کرنے ہیں۔ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی ریسورسز ہیں، جو بھی ذرائع، ضرور کریں، اسباب اختیار ضرور کریں، اپنا 100% ضرور دیں، سب کچھ کریں، لیکن توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے ذرائع یوز کیے، سب کو یوز کیا، اب یہ اللہ تو چاہے گا، پھر اللہ سے مانگیں۔ اور جب آپ اللہ سے مانگیں گے نا، خالی ہو کے اللہ سے کہیں گے یا اللہ میرا کام کر دے، یا اللہ میں پھنسا ہوں، میری مشکلیں حل کر دے، پھر دیکھیے گا اللہ آپ کو کیسے سنبھالے گا، پھر آپ دیکھیں گے اللہ آپ کی کیسے کام کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ اللہ کو ساتھ لیں، اس کے رسول کو ساتھ لیں۔ ماں باپ زندہ ہے نا، تو ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ماں باپ کی دعائیں لیں۔ اگر آپ ماں باپ کی دعائیں نہیں نہ لیں گے، تو پھر آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ماں باپ کی دعائیں لیں، ان سے ناراض ہیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کو خوش رکھیں، ان کو ڈیلی پوچھیں کہ امی ابو آپ کے کیسے ہیں، امی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ابو جی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کے کہنے سے پہلے ان کی چیزیں دیکھیں، ان کے چہرے پہ خوشی لے کے آئیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔